صدقہ فطر کیا ہے اور کیسے ادا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے روزہ زمین آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا رہتا ہے۔ آج انشاءاللہ چند مسائل صدقہ فطر سنیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان ہونا، دوسرا صاحب نصاب ہونا۔ یہ صدقہ فطر واجب ہونے کی شرائط ہے۔ صدقہ فطر کے فضائل۔ رمضان المبارک کے اختتام پر صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، جس میں غریبوں کی غمخواری بھی ہے اور روزوں میں ہونے والی کوتاہی کا اور اس کی تلافی کا فائدہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور اس کے فضائل و فوائد بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ فطرانہ زکوٰۃ الفطر سے مراد وہ صدقہ ہے جسے نماز عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، بچہ ہو یا بوڑھا۔ ہر مسلمان اپنے اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے فطرانہ ادا کرنے کا پابند ہے، جن کی وہ قانونی طور پر کفالت کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو لغو اور بے ہدہ اقوال و افعال کے اثرات سے جو روزوں کے دوران میں سرزد ہو جاتے ہیں پاک کرنے اور عید کے دن مساکین کو کھانا کھلانے مہیا کرنے کے لیے زکوٰۃ الفطر فطرانہ فرض قرار دی۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ صدقہ کیسے ادا کریں؟ کشمش 3.5 کلو روپے 1050 روپے، کھجور 3.5 کلو روپے 700 روپے، جو 3.5 کلو روپے 100 روپے، گیہوں 2.25 کلو 60 روپے۔ نوٹ: ہر صاحب نصاب شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق اوپر دیے گئے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ اوپر بتائے گئے صدقہ فطر کی چیزوں کی قیمت ممبئی شہر کے حساب سے لکھی گئی ہے، جیسا کہ کرناٹک بنگلور کے اندر 70 روپے ہے 2020 میں ابھی، اور جو ہے بہار کے اندر 40 روپے ہے، بنگال کے اندر 40 روپے ہے، اور جگہ میں جو ہے جس طرح سے صدقہ ہے آپ اپنے جگہوں کا معلومات کریں کہ غلہ کہاں سے، اناج کتنی قیمت کا کہاں ہے، ویسے معلوم کر کے آپ اس کے مطابق ادا کریں۔ یہ جو ہے ہر سال کے لیے اتنا ادا کرنا پڑے گا، اور اس کی قیمت کے مطابق ہر سال آپ کو جو ہے ادا کرنا پڑے گا، چاہے پیسہ ادا کریں چاہے اناج ادا کریں۔ صدقہ فطر روزوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ حضرت جریر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد منقول ہے کہ رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق لٹکے رہتے ہیں، جنہیں اللہ کی طرف صدقہ فطر کے بغیر نہیں اٹھایا جاتا، یعنی قبول نہیں کیا جاتا۔ صدقہ فطر مال کی پاکیزی اور برکت کا باعث ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر واجب ہے، گیہوں میں سے ایک سا 2 آدمیوں کی طرف سے، یعنی ہر ایک کی جانب سے آدھا سا ہوگا، خواہ چھوٹے ہو یا بڑے، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، اور ایک روایت کے مطابق غنی ہو یا فقیر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، غنی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مالدار کو تو صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور فقیر جو مالک نصاب نہ ہو اس کو اس سے زیادہ عنایت فرماتا ہے جتنا اس نے صدقہ فطر کے طور پر دیا ہے۔ صدقہ فطر سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے نجات۔ حضرات فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادائیگی سے 3 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں: روزے قبول ہوتے ہیں، کامیابی ملتی ہے، اور موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ صدقہ فطر کے مسائل۔ جو شخص زندگی کی لازمی ضرورات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس شخص پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت عید الفطر کی صبح صادق ہے، لہٰذا جو شخص اس وقت کو نصاب کے مالک ہونے کی حالت میں پائے اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ جو نابالغ بچے خود کسی نصاب کے مالک نہ ہو ان کی طرف سے ان کے ماں باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ اگر وہ بچے خود صاحب نصاب ہو تو ان کے مال میں صدقہ
فطر نکالا جائے گا۔ عاقل بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ بچے باپ کی پرورش میں رہتے ہوں اور باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو درست ہو جائے گا۔ بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، خود بیوی سے اجازت لی ہو یا نہ لی ہو۔ مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لہٰذا صدقہ فطر مستحق لوگوں کو ہی ادا کریں، یعنی اس کے جو حقدار ہو، غریب، مسکین اور دینی مدارسیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جس مسلمان کے پاس لازمی ضرورات کے علاوہ اتنی قیمت کا کوئی مال یا پھر نقدی قیمت وغیرہ ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس پر صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے وجوب میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مال نامی ہونا لازم ہے اور صدقہ فطر میں مال نامی ہونا لازم نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ تو اس وقت واجب ہوتی ہے جب کہ اس پر سال گزر جائے، لیکن صدقہ فطر فوراً واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، صدقہ فطر میں بھی زکوٰۃ کی طرح مال کا قرض اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا ضروری ہے، ورنہ صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اگر صدقہ فطر کے مسائل سمجھنے میں نہیں آیا یا کسی طرح سے کوئی کنفیوز ہے تو ہمارے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ جواب ضرور ملے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اچھی معلومات ویڈیو کے لیے ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔